شرمیندے، یہ شعر آپ کے علاقے میں بڑا لوگ پسند کرتے ہیں کہ بے شرمیندے حلوے نال ساگ جماتا چندا اور بشتے کمینے نالو یار مراسی چندا تے صدا بہار تیری اس بالے تے کدے خزانہ آوے ہزارہ تائی ہر مسکا پل کھاوے۔ میرا پڑھنا آپ سب کا سننا ساتھ شامل ہونا اپنی پاک بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت مدنی ساؤنڈ کے کاروبار میں، علم میں، عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان پر گونجنے والی خوبصورت آواز صوفی خادم نقشبندی صاحب، یہ نہیں کہ آپ میرپور پورے آزاد کشمیر اور عموم کشمیر اور بالخصوص پاکستان میں ابھی آپ کی حاضری بازور سرور کونین ہوتی ہے، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی حاضری بازور سرور کونین پیش کی، اور آج سب سے بڑھ کر ریاض صاحب نے بہت کمال کیا۔ دنیا کے دل لانا اس وقتی کئی خسم کیتے جو کی تاسو کھانا دانش مندو سنو تمامی عرض فقیر کریندا جے کوئی آپو چنگا ہوئے پلا تجھے نو تکیندا، جے کوئی آپو چنگا ہوئے پلا تجھے نو تکیندا۔ عشق نہیں ہوندہ نال کا ویزا، عشق نہیں ہوندہ نال کا ویزا، چھڑ دے قلم دواتا عشق جنہ دی ہڈی رچیا او نہیں پوچھ دے زیادہ۔ سمین سارے کلام پہ میں سید ناصر حسین شاہ سیالوی آپ کی زبان میں تصمیم کے ساتھ مائک عمیق الفکر دقیق النظر عالم نبی فاضل جلیل آپ کی سپرد کروں گا۔ آپ اسی ملی بیداری کے ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی دعوت دیں گے تاکہ ہمارے مہمان خطیب آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ مجمع ٹھنڈا ہے۔ سید ناصر حسین شاہ سیالوی آپ نے کہا اسٹیج سے لے کر آخری کونے تک ندا سبحان اللہ کی بلند ہو کہ یا سلطان کی یاری رکھ لے کہ یا پھر دنیا ساری رکھ لے۔ جڑا بندہ سلطان دی یاری پسند کرتے سارے کر دیں تو سبحان اللہ باوجہ بلند کہہ دیجیے۔ یا سلطان دی یاری رکھ لے کہ یا پھر دنیا ساری رکھ لے، سونے عرش پہ آئے ہیں عرش جاندی واری رکھ لے۔ توجہ کے ساتھ آپ کی توجہ رہے، باوجہ بلند سنائے سبحان اللہ۔ اگر آپ اٹینشن نہیں رکھیں گے، توجہ نہیں رکھیں گے تو پھر بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک ڈیلیور ہو۔ حضرت علامہ عرفان سلطانی سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اپنی سیٹ پہ، آپ حضرت علامہ آپ کو دیکھتے جائیں اور ایک کلام سماعت فرمائیں کہ حافظ عمران سلطانی صاحب وائس پرنسپل گلزار حبیب میرپور، آپ کا واسطہ آپ کے کسی شاید عزیز کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ کئی انگیج ہیں کسی فودگی میں، وہ نہیں آئے، ان کی جگہ حضرت علامہ عرفان سلطانی صاحب دام برکاتہ ملالی آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا آواز ہوگا، ایک منٹ آپ توجہ رکھیں، باوجہ میں سنائے سبحان اللہ کہ یا سلطان کی یاری رکھ لے یا پھر دنیا ساری رکھ لے، سونے عرش پہ آئے ہیں عرش جاندی واری رکھ لے، جنہیں جڑی مخلوق بنائیے تو اے دی سرداری رکھ لے، دین ہوئے یا دنیا ہوئے دواں دی مختاری رکھ لے، چڑسن لوگ جہازاں ہوتے تو براق سواری رکھ لے، چڑسن لوگ جہازاں ہوتے تو براق سواری رکھ لے، موسیٰ جے بھی کہندے ٹر گئے سانوں بھی درباری رکھ لے، سارے بوئے بند کر ناصر سرکار میں بس اکواری رکھ لے، سارے بوئے بند کر ناصر سرکار میں بس اکواری رکھ لے۔ نعرہ تکبیر۔ اب تو لنگر کا وقت بھی ہے اور نماز کا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ خواجہ غلام فرید آپ نے کہا کہ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹوٹ جے نہ ملے 6واں تے 5 جاندے مک۔ نماز بھی ادا کریں گے، دعا ہوگی، پھر لنگر بھی دیا جائے گا۔ لنگر کا بڑا خوبصورت اہتمام ہے، تھوڑے تھوڑے قریب بھی آ جائیں اور سبحان اللہ باوازِ بلند سنیں۔ نعرے کا جواب آپ نے باوازِ بلند دینا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ سجاد چلو یار سارے بندے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، باوازِ بلند نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت۔ جناب علامہ
حافظ محمد عرفان سلطانی صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے آواز سے میری اور ثانیہ کے قلوب و سخن کو روشنا سنیں۔ جناب علامہ عرفان سلطانی۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ علامہ خادم صاحب کی جو تازگی اور جو ان کی حرارت آپ تک پہنچی تھی، اسی کو لے کر آگے چلوں گا، چونکہ آپ اس حلاوت کو دل کے اندر جگہ دینے والے ہیں۔ ڈٹھے فرق قرآن دی، ڈٹھے فرق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، ڈٹھے فرق قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابل جنا، انہوں عاشق یزدی چور ڈٹھا، اور کوئی نور آنکھیں کوئی بشر آنکھیں، پیندہ رات دینے وہ شور ڈٹھا، کوئی نور آنکھیں کوئی بشر آنکھیں، پیندہ رات دینے وہ شور ڈٹھا، پر اللہ والی قلب کا دیتی تو سور ڈٹھا، سور ڈٹھا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں
ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بانیان محفل موڑا آڑی کس گجراں سٹیج کی رونق برادر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد راشد سلطانی صاحب شہنشاہ نکابت جناب محترم سلیم صابری صاحب انتہائی قابل احترام نعت خوان شریع اللسان محترم خادم صاحب قاری عابد صاحب سٹیج کی رونق میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں لیکن جن کی محفل کے اندر تشریف فرما ہے وہ ہستی ہم سب کے ناموں سے بھی واقف ہے اور سب کے کاموں سے بھی واقف ہے تو سٹیج کے اوپر تشریف فرما پنڈال کے اندر تشریف فرما جملہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس عظیم بزم کے انعقاد پر یہاں کی میلاد کمیٹی کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے آپ سے یہ کام لیا ہے۔ اللہ ان کی سعی کو قبول فرمائے اور جن نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا ہے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے اللہ پاک اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محترم اکثر احباب کے خیال میں ہوگا کہ نماز ظہر بھی پڑھنی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ یقین کریں کہ جب آپ انتظار نماز میں ہیں تو آپ حالت نماز میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلدی اختتام کے بعد نماز کی ادائیگی ہوگی۔ اتنی طوالت نہیں دوں گا گفتگو کو کیونکہ بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی آبادی کے اندر مکانات تو کچے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کے ایمان پکے ہیں، آپ کی عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بڑی پکی نظر آ رہی ہے۔ اس کے اندر جو ہے محبت، اس کے اندر ایک جذبہ جو ہے نمایاں آ رہا ہے۔ تو سامعین محترم اب سارے یہاں پر آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، حضرت علامہ خادم صاحب بھی میرپور سے تشریف لائے ہیں، آپ سارے حضرات یہاں پہ آئے ہیں، کیا وجہ ہے، کس لیے آئے ہیں؟ ارے ایک ظاہر کا جسم ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے، غذا چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، لیکن ایک اندر کا انسان ہے، اندر کے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ارے اس کو کیا چاہیے؟ تو اس کو چاہیے اللہ کے محبوب کا ذکر۔ جب اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو غذا ملتی ہے، اس کے اندر ٹھنڈک رکھتی ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب نبی کا ذکر کیا جائے اور جب کسی کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر ہو اور اس کے چہرے پر سرور نہ آئے اور محبت کا اظہار نہ ہو
تو آپ فرماتے ہیں اس سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کی چہروں کے اوپر مسرت نمایاں ہو رہی ہے، خوشی کی آثار سامنے آ رہے ہیں، تو یہ آپ کی گواہی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر دھڑکنے والا دل ایک ایمان والے بندے کا دل ہے۔ تو خالق کائنات نے ہمارے اوپر بڑے انعامات فرمائے ہیں، مالک نے بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنا دیا، انسان بنا دیا۔ یہ ایسا احسان ہے کہ ہم لوگ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ مالک کا احسان، اس نے ہماری طلب کے بغیر، ہماری دعا کے بغیر ہمیں انسان بنا دیا۔ ہم نے اس کی بارگاہ اقدس کے اندر التجا نہیں کی تھی کہ مولا تو ہمیں انسان بنا۔ ہم التجا کر بھی کیسے سکتے تھے کہ اس وقت ہمارا وجود ہی نہیں تھا، جب ہم تھے ہی نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے کر سکتے تھے؟ پروردگار عالم نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ارے اس انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، یہ کوئی قابل ذکر شیء نہیں تھا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ جب میرا اور آپ کا وجود ہی نہیں تھا تو پروردگار عالم کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمیں بن مانگے بغیر دعا کے انسان بنا دیا۔ پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں گلی کے کونے پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، مریدین ساتھ ہیں، گلی کے کونے پہ کتا بیٹھا ہوا ہے، آپ کی نگاہیں اس کتے پہ پڑی اور زار و قطار رونے لگے۔ جب زار و قطار رونے لگے تو عقیدت والے، محبت والے مریدین ساتھ تھے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس کتے نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ سر پکڑ کر رونے لگے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس کتے نے مجھ پر ایک سوال کر دیا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے پوچھا کیا سوال کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اس کتے نے مجھ پہ سوال کیا ہے کہ اے بایزید، تیرے اندر کیا کمال ہے کہ اللہ نے تجھے ایک ولی بنا دیا، بایزید بنا دیا ہے، تجھے انسان بنا دیا ہے، اور میرے اندر کیا خامی ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، پھر اللہ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ کتا خود گویا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بایزید، اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ تجھے اس نے انسان بنا دیا، مجھے کتا بنا دیا ہے، یہ اس مالک کی مرضی ہے، چاہے تو کسی کو کتا بنا دے، چاہے تو کسی کو انسان بنا دے، یہ تو اس کا انتخاب ہے۔